بسم الله الرحمن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى. ایک لفظ ہے جو ہم کثرت سے سنتے رہتے ہیں اور وہ ہے برکت کا لفظ. برکت عربی زبان کے ان الفاظ میں سے ایک لفظ ہے کہ اردو انگلش کسی دوسری زبان کے اندر بعین ہی اس کا ترجمہ کرنا ناممکن سے قریب ہے. عربی زبان کے اندر بہت جاذبیت ہے نے اس کے اندر شمولیت کا ایک بہت اعلیٰ درجہ ہے. اس کا ترجمہ کرنا آسان نہیں ہوتا ہے. اسی لیے پہلے کے زمانے میں بہت سے لوگ قرآن کا ترجمہ کرنے کے بارے میں بھی سوچتے تھے کہ کیا ہم قرآن جو عربی زبان کے اندر نازل ہوا اس کو ہماری زبان کے اندر منتقل کر بھی سکتے ہیں یا نہیں. لیکن لوگوں کی ہدایت مقصود تھی. اگر عربی کے اندر ہی قرآن ہوتا تو پھر ہندوستان والے سمجھ نہ پاتے کیونکہ وہ عربی بولتے نہیں ہیں. اس لیے ایک مصلحت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجمانی کی اجازت دی گئی. لیکن بہت سے الفاظ عربی زبان کے اندر ایسے ہیں کہ ان کا ترجمہ ہم کر نہیں سکتے. ان میں سے ایک لفظ ہے برکت. سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کم معاوضہ دے کر کثیر منفعت کو حاصل کرنا یہ ہے برکت. محنت کم کی لیکن نفع زیادہ ملا یہ ہے برکت. لیکن اب برکت کے اس مفہوم کو 2 سے 4 یا 4 سے 8 یا 8 سے 16 پر منحصر کرنا صحیح نہیں، ورنہ تو پھر مارکیٹ والے ہی برکت حاصل کرنے والے ہو جائیں گے. مسجد والے، حفاظ، علماء وہ تو برکت سے محروم ہی رہیں گے کیونکہ ان کو 2 کا 2 یعنی 4، 4 کا 4 یعنی 8 کرنا آتا نہیں ہے. برکت کا ایک بہت وسیع دائرہ ہے، بہت وسیع. عبادت کے اندر جی لگ رہا ہے یہ ہے برکت. آدمی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے، اس کا بھائی اس سے ناراض نہیں، بھائی کے ساتھ ابولے نہیں، بہن اس سے راضی ہے، بہن کو ہر ہفتے گھر بلاتا ہے کہ بہن تیرا گھر ہے، اگرچہ تیری شادی ہو چکی ہے لیکن تو تیرے گھر آنا، ابھی بھی میں تیرا بھائی ہوں، میرے بیٹے تیرے بیٹے، میری بیٹیاں تیری بیٹیاں، یہ تیرا گھر ہے، آ تو. بارہا اپنی بہن کو بلاتا ہے گھر پہ، یہ ہے برکت. بہت مفہوم اس کا پھیلا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عروہ ابن ابی الجعد البارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دینار دیا، سونے کا سکہ، اور کہا کہ یہ سونے کا سکہ لو اور میرے لیے ایک بکری خرید کر لے آؤ. عروہ ابن ابی الجعد البارقی نے اس سونے کا سکہ لیا اور تھے بڑے ذہین. وہ مارکیٹ کے اندر گئے، انہوں نے اس سونے کے سکے کے بدلے میں ایک بکری نہیں بلکہ 2 بکریاں خرید لی. پھر 2 بکریاں قبضے کے اندر آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط ایک بکری منگوائی تھی تو ایک بکری کو پھر 1 دینار کے بدلے میں بیچ بھی دیا تو ایک بکری ان کے قبضے میں آ بھی گئی اور ایک سونے کا سکہ بھی ان کے قبضے میں آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حضور یہ رہا آپ کا سونے کا سکہ اور یہ رہا آپ کی بکری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو گئے اور کہا اے عروہ اللہ تجھے تیری زندگی کے اندر اور تیرے کاروبار کے اندر خوب برکت دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جیت لیا.
اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کبھی اگر آدمی کوئی خریداری کسی کے مال سے کرے اور اس کے اندر اس کا فائدہ ہی ہو تو یہ کرنے کی اجازت ہے۔ حضرت عروہ نے ایک سونے کے سکے کے بدلے میں ایک بکری کو خریدنے کے بجائے 2 بکریاں خریدی، یعنی پھر ایک کو بیچ بھی دیا اور ایک سونے کا سکہ مزید حاصل ہوا۔ ان کی پوری زندگی کے اندر ان کو برکت حاصل ہوئی۔ یہ برکت کی ایک شکل۔ آدمی بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرتا ہے اور اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لو لگاتا ہے، رو رو کر اللہ سے دعا مانگتا ہے، یہ بھی برکت کی ایک شکل ہے اور بڑی پیاری شکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر میرے عزیزو یہ ہے کہ دعا تو عبادت کا مغز ہے، یہی اصل عبادت ہے، دعا ہی دعا۔ اور جمعہ کے اندر تو بہت دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے اندر ایک گھڑی ہوتی ہے، ایک ایسی گھڑی کہ اس گھڑی کے اندر جو آدمی بھی اللہ سے دعا مانگ لے اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ نے وضاحت کے ساتھ وہ گھڑی کیا ہے وہ ہم کو بتایا نہیں، کیونکہ یہ قیمتی چیز ہے، قیمتی چیزیں خود سامنے آ نہیں جاتی، ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ پلیٹ کے اندر کھانا ہوتا ہے ہمارے سامنے، اللہ کی نعمتیں ہوتی ہے، دال چاول جمعہ کے دن ہمارے سامنے پیش ہوگا، ہم کھاتے ہیں اس کو۔ علماء ہم کو یہ کہتے ہیں کہ پوری پلیٹ صاف کرو، کیونکہ اگر پوری پلیٹ تم صاف نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ برکت والا لقمہ تم سے مخفی رہ جائے۔ تو ہم پوری پلیٹ صاف کرتے ہیں، اچھے طریقے سے صاف کرتے ہیں تاکہ وہ برکت والا لقمہ ہم کو حاصل ہو جاوے۔ اگر پہلے سے ہی ہم کو پتہ چل جاتا کہ وہ برکت والا لقمہ کیا ہے، ہم پوری پلیٹ صاف ہی نہ کرتے، پورا کھانا ویسٹ میں جاتا۔ قیمتی چیز ہے، قیمتی چیز کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ شب قدر کا بھی یہی حال ہے کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں قرآن نازل ہوا، لیکن ہم کو تعین کے ساتھ معلوم نہیں یہ رات کون سی ہے۔ کیوں؟ قیمتی چیز ہے، اس کو ہم تلاش کریں۔ تو جمعہ کے دن کے اندر بھی ایک گھڑی ہوتی ہے کہ اس گھڑی کے اندر اگر آدمی اللہ سے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ تقریباً 40 سے زائد قول اس سلسلے میں منقول ہے کہ وہ گھڑی کون سی ہے۔ مشہور اقوال میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں کہ ابھی جمعہ کی نماز جب ہوگی اور امام صاحب تشریف لائیں گے اپنی جگہ سے ہٹ کر یا منبر پر، تو جب تک نماز شروع نہیں ہوتی تب تک دعا کا وقت رہتا ہے۔ اب امام جب خطبہ دے تب تو دعا مانگنی نہیں ہے، لیکن جب بھی وہ خطبہ نہ دے رہا ہو، بیٹھا ہوا ہو یا کسی اور کام کے اندر ہو، ہم ہلکی ہلکی دعا مانگ لیں اللہ سے۔ اور عصر بعد کا وقت تو ہے ہی دعا کی قبولیت کا، ہم اللہ سے دعا کریں۔ جب بندہ اپنے رب سے دعا مانگتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو رد کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ الرب یغضب ان ترکت سؤالہ، کہ اگر تم اللہ سے دعا مانگنا چھوڑ دو تو اللہ غصے ہوتے ہیں۔ وہ بنی آدم حین تسأل یغضب، اور انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب تم ان سے کچھ مانگ لو تب وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حج کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، ذرا 1-2 نصیحت۔ تو جو نصیحت زبان پر آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی حج اور عمرہ کرے خالی پیٹ کو رکھتے ہوئے، بہت زیادہ کھاوے نہیں۔ جب حج کرنے وہ جا رہا ہو، عمرہ کرنے وہ جا رہا ہو تو خالی پیٹ کر کے حج کرے، عمرہ کرے۔ وجہ اس کی ہے کہ جب خالی پیٹ ہوتا ہے تو آنسو زیادہ نکلتے ہیں، جب پیٹ بھرا ہوا ہوگا نا تو آنسو اتنے سب نکلیں گے نہیں۔ ہم نے ہمارے اساتذہ سے یہ بات سنی ہے۔ اور آدمی جب آنسو بہا کر اللہ سے دعا کرے اس کی شان ہی الگ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ شان۔ بہت سے لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ پھر ڈکار بھی سب کے سامنے زور زور سے، اور اس میں ایک تو ڈکار کی آواز کہ کوئی اس کو سننا نہیں چاہتا، اور نمبر 2 اس کے اندر سے بو آتی ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی تھے ایسے جنہوں نے کھایا تھا اور پھر لوگوں کے سامنے زوردار ڈکار ماری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اور کہا، اے میرے صحابی، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا کے اندر تو شکم سیر ہوں گے، پیٹ بھر کر کھا رہے ہوں گے، لیکن آخرت کے اندر
اتنی بھوک ان کو لگی ہوگی کہ اس بھوک کو دور کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا. اس لیے آدمی اپنی ڈکار کو قابو میں رکھے. عبادتیں کرے تو خالی پیٹ رکھ کر عبادت کرے, اس سے لو اور دل عبادت کے اندر زیادہ لگتا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے وہ جو لوگوں سے بہت کم بات چیت کرتا ہے. لقمان حکیم کہتے ہیں کہ اگر بات چیت کرنا چاندی کی حیثیت رکھتا ہے تو خاموش رہنا سونے کی حیثیت رکھتا ہے. اگر بات چیت کرنا چاندی کی حیثیت رکھتا ہے تو خاموش رہنا سونے کی حیثیت رکھتا ہے. ٹو ریمین سائلنٹ از گولڈ, سونا. تو حضرت امام شافعی کہتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جو لوگوں کے ساتھ بہت کم بات چیت کرتا ہے, کم بولتا ہے لوگوں کے سامنے. انٹروورٹ ہے وہ کہ بھائی اتنا شرماتا ہے, لوگوں کے سامنے کچھ بات چیت نہیں ہوتی, لیکن رب کے سامنے جب بات کرنے پر آتا ہے تو پوری کتابیں کھول دیتا ہے. یہ خوش نصیب آدمی ہے. تو برکت کا ایک ذریعہ دعا ہے, ہم دعا کثرت سے مانگیں. نمبر 2 ادب, لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ہم رہیں, اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ ہماری گفتگو ہو, ہمارا چلنا پھرنا ہو, کسی کو ہم سے تکلیف نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عمل کی توفیق دے, کیونکہ ہماری ذات سے کسی نہ کسی کو تکلیف پہنچی جاتی ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میں بہت پاک ہوں اور ہم علماء بہت پاک ہوتے ہیں, ہم سے بھی تکلیف ہوتی ہے, بلکہ جو سننے کے لیے لوگ آتے ہیں نا ہم ان پر رش کرتے ہیں. میں ان کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں اللہ کی قسم, کیونکہ بہت سے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سنتے ہیں غلط نیت سے, اور بہت سے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بولتے ہیں اچھی نیت سے. جو لوگ سننے آتے ہیں ان کی نیت اچھی ہوتی ہے, غلط نیت نہیں ہوتی, لیکن جو بولتا ہے نا اس کو دراصل اپنی نیت پر قابو رکھنا ہوتا ہے. بہت کم ایسے علماء ہوتے ہیں جو بولتے ہیں اچھی نیت سے. ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یقیناً اللہ کی عزت کرنا ہے ایک برے آدمی کی عزت کرنا, اور ایک عالم کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنا ہے. ہم ہمارے معاشرے کے اندر غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان 2 خصلتوں کے اندر ہم بڑے پیچھے ہیں. ہمارے گھر کے اندر کوئی بزرگ ہوتا ہے ہم اسی کی عزت نہیں کرتے, دوسرے بزرگوں کی عزت کہاں سے کریں گے؟ نہ اگر کرتے بھی ہوں, ماں باپ کی نافرمانی اگر کوئی کرتا ہو, نہ کسی بزرگ کی عزت کرتا ہو, اس بزرگ کی عزت کرنے میں کیا فائدہ اس کو ملنے والا ہے؟ سفید بال والوں کی ہم عزت کریں. ان کا دماغ چڑچڑا ہو گیا ہے, تمہارا دماغ تو چڑچڑا نہیں ہوا نا. تم تو نوجوان ہو, تم کو ضبط حاصل ہے. مرد ہو تو ذرا مردانہ اوصاف اپنے اندر آنے چاہیے. آدمی صبر کرے, برداشت کرے. غلط ہو پھر بھی آدمی خاموش رہے. خاموش رہنا گولڈ اور سونے کی حیثیت رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا, ہم میں سے نہیں وہ شخص جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے. ہم ہمارے چھوٹوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یہ جو بچے مسجدوں کے اندر آتے ہیں ہم ان کو جھڑکے نہیں, ہم کون ہوتے ہیں ان کو جھڑکنے والے؟ بسا اوقات بہت سے لوگ بچوں کو ایسے جملے بول دیتے ہیں کس کر کہ اپنے بچوں کو بھی وہ بولنا مناسب نہیں ہوتا. آدمی اپنے بچے کو بھی وہ بولے نا وہ مناسب نہیں ہوتا, دوسرے بچوں کو اس طرح جھڑکتے ہیں, بالکل مناسب نہیں. اگر آگے جا کر ان کے دل کے اندر اسلام کی وحشت آ گئی تو اس کے ذمہ دار آپ رہو گے. اللہ ہماری حفاظت کرے. وہ صفوں کے اندر اگر کھڑے رہیں, ہمارے ساتھ پہلی صف بھی کیوں نہ ہو, کوئی حرج نہیں, کھڑے رہنے دے. ہاں اگر ان کی مستقل ایک جماعت ہو تو پھر فقہا بیان کرتے ہیں کہ ان کو پیچھے رکھنا چاہیے, مردوں سے پیچھے. لیکن وہ متفرق طور پر آتے ہیں تو اپنے والی کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو ان کو زیادہ کنٹرول کرنے والا ان کا والی ہی ہو سکتا ہے. اس لیے ہم ان کو بازو کے اندر کھڑے رکھیں, ان کو جھڑکے نہیں. اسلام کی محبت ان کے دل کے اندر پیدا ہونے دے. لیس منا من لم یرحم صغیرنا, ہم میں سے نہیں وہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے. ہم میں سے نہیں وہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے. بڑوں کی عزت کریں. ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی نوجوان کو دیکھتے ہیں کہ بزرگوں کی مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور دلیری سے اپنی بات پیش کر رہا ہے, بزرگوں کی مخالفت ہو رہی ہے تب بھی اپنی رائے پیش کرتا ہے کہ یہی ہونا چاہیے, حالانکہ اس سے بڑے لوگ اس مجلس کے اندر موجود ہوتے ہیں, تو ہم کہہ دیتے کہ اس آدمی کا کوئی فیوچر نہیں ہے.
اس کے اندر کوئی خیر نہیں، اس کے اندر خیر کے سرزد ہونے سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب یہ اپنے بڑوں کے سامنے اپنی زبان کو لگام نہیں دے سکتا، یہ آدمی کیا آگے جا کر حق بات کرے گا لوگوں کے سامنے۔ ابراہیم ابن ادہم یہ کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک بات پوچھی تھی، جس طرح ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہے ان کی سمجھ کو دریافت کرنے کے لیے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک بات کہی تھی، اور یہ بات کہی تھی کہ اے میرے صحابہ ذرا مجھے بتاؤ کہ وہ درخت کون سا درخت ہے جس کے پتے گرتے نہیں اور وہ مسلمان کی طرح ہوتا ہے۔ اب جتنے بھی لوگ وہاں پر تھے، حضرت ابو بکر وہاں پر تھے، حضرت عمر وہاں پر تھے، کسی کو جواب آتا نہیں تھا۔ عبداللہ ابن عمر چھوٹے تھے، حضرت عمر کے بیٹے تھے، یہ بہت اونچا درجہ تھا ان کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی نہیں، اس لیے اللہ نے ان کو بہت اونچا درجہ دیا۔ 3 عبداللہ ایسے تھے جنہوں نے حضور کی بہت خدمت کی، تو اللہ نے ان کو بہت اونچا درجہ دیا، ابن مسعود، ابن عمر نے ابن عباس۔ ابن عباس قرآن کے امام بنے، ابن مسعود فقہ کے امام بنے، اور ابن عمر حدیث کے امام بنے۔ تو عبداللہ ابن عمر یہ کہتے ہیں کہ یہ سوال جب حضور نے پوچھا نے، اللہ کی قسم فوراً میرے ذہن کے اندر اس کا جواب آ گیا، لیکن مجھے شرم محسوس ہوئی، اتنے بڑے لوگ ہیں کوئی جواب نہیں دے رہا، میں اگر دوں گا تو ان کو شاید ناراضگی حاصل ہو، تو میں نے خاموشی اختیار کی۔ حضرت عمر میرا ابا، انہوں نے مجلس کے بعد مجھ سے پوچھا کہ اے عمر کہ بیٹے عبداللہ تو ذرا مجھے بتا کہ کیوں تو نے جواب نہیں دیا جب تجھے جواب آتا تھا؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا معلوم ہے؟ عبداللہ ابن عمر نے یہ کہا کہ جب ابو بکر جیسے جواب نہیں دے رہے تھے، عمر جیسے جواب نہیں دے رہے تھے، تو میرے اندر کیا ہمت کہ میں جواب دوں۔ کیسے انسان اپنی شہرت پر ناز کرتا ہے اقبال، انسان تو خود اپنا آخری غسل کا محتاج ہے۔ وہ تو شرمگاہ سے 2 مرتبہ نکلا ہے، ایک باپ کی شرمگاہ سے، ایک ماں کی شرمگاہ سے، پھر بھی تکبر بڑے اونچے درجے میں کرتا ہے، اور لوگوں کے سامنے بات رکھنے کے اندر پیچھے نہیں ہٹتا۔ آدمی اپنی عمر کا خیال رکھے، ادب کے اندر برکت ہے، ادب سے برکت آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔